مقام صفرا کے نزدیک وادی زعفران میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ لائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ تم چاہتے ہو حیر قافلہ یا بنیر گروہ قریش؟ مسلمان چونکہ محض قافلہ کی کثرت سے نکلے تھے، تعداد بھی کم تھی اور سامان جنگ بھی کافی نہ تھا، اس لیے ایک فریق اسی حالت میں لڑائی سے ہچکچاتا تھا۔ وہ بولے ایر، یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے، لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور خوب کہا۔ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور اچھی کی۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتایا ہے وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں کہتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے اور حضرت مقداد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ نے انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ انصار کی طرف اشارہ کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بیعت عقبہ کی وقت کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے تمام عہد سے بری ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے دیار میں پہنچ جائیں۔ جب آپ ہمارے دیار میں پہنچ جائیں گے تو ہمارے امان و عہد میں ہوں گے اور ہم آپ کی حمایت کریں گے ہر ایسے امر کے سے جس سے ہم اپنی اولاد اور عورتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس عبارت سے ایک طرح کا وہم ہوتا تھا کہ انصار پر صرف مدینے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت واجب تھی، لہٰذا آپ نے اس مقام پر محض اس کی حالت سے اقتباس التمزاج کیا لیے ایسا کیا۔ انصار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنا تو حضرت سعد بن معاذ نے جو اکابر انصار میں سے تھے یوں جواب دیا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور شاہد ہیں اور اس امر پر کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اس تصدیق پر کہ ہم نے آپ کو اپنی اطاعت کے عہد مواثیق سے دی ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس سمندر کو عبور کرنا چاہیں اور اس میں کود پڑیں تو بے شک ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کود پڑیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں یہ ناگوار نہیں کہ کل آپ کو ہمیں ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کریں، ہم لڑائی میں صابر اور دشمن کے مقابلے کے وقت صادق ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ مقابلے میں ہمارے ہاتھ سے آپ کو وہ دکھائے کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، لہٰذا آپ ہم کو اللہ کی برکت سے لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے اس قول سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی برکت سے چلو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو باتوں قافلہ اور فوج قریش میں سے ایک کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم گویا میں قریش کی موت کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے تیار کیے، سب سے بڑا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منظر کے پاس تھا، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ نے اٹھایا ہوا تھا۔ مشرکین کے ساتھ بھی 3 جھنڈے تھے، ایک ابو عزیر بن عمیر، دوسرا نذیر بن حارث اور تیسرا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ 17 ماہ رمضان کی جمعہ کی رات کو بدر میں تقریب کے میدان میں اترے اور قریش دوسری طرف اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و زبیر سعد بن ابی وقاص کو مشرکین کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ قریش کے 2 غلام پکڑ لائے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے ان غلاموں سے پوچھا کہ کیا تم ابو سفیان کے ساتھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو قریش کے سکے ہیں، قریش نے ہمیں پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے انہیں مارا۔ جب وہ درد سے بے چین ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں۔ اتنے میں حضرت نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا جب یہ تم سے سچ بولے تو تم نے ان کو مارا، اور جب تم سے جھوٹ بولے تو اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا، وہ قریش کے ساتھ ہیں۔
پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں سے قریش کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ تو وہ ریگ جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ قریش تعداد میں کتنے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں دیا کہ ایک دن 10 اور ایک دن 9۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 1000 اور 900 کے درمیان ہیں۔ واقعہ میں وہ 950 تھے اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ سردار ان قریش میں سے کون کون آئے ہیں؟ وہ بولے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن عظام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوفل، تیمیہ بن عدی اور ابن نظر بن حارث، عظمت بن اسود، امیہ بن خلف، بنیہ بن منبع، مسران بن عجاج، سال بن عمرو بن عدود۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا،